اٹک پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا آخری شمالی شہر ہے جو سن 1904 میں انگریزوں کے دور حکومت میں آباد کیا گیا تھا۔ دریائے سندھ کے بائیں کنارے جہاں 120 سال پرانا شہر اٹک موجود ہے، وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر اٹک خرد یعنی چھوٹا اٹک کے نام سے ایک گاؤں اس سے کہیں پہلے وجود رکھتا تھا۔ 16ویں صدی میں جب مغل بادشاہ اکبر نے دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر قلعہ تعمیر کرایا تو اس کا نام قلعہ اٹک رکھا گیا تھا۔ اس تاریخی قلعے کا ایک حصہ آج بھی پاکستانی فوج کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈوز کے زیر انتظام ہے۔ اٹک پنجاب کی حد پر واقع آخری شہر ہے جس کے بعد دریائے سندھ اور اس کے دوسری جانب خیبر پختونخوا کا شہر نوشہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان دونوں شہروں کو دریا پر بنا ایک طویل پل جوڑتا ہے۔ اٹک راولپنڈی سے لگ بھگ 50 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر زیادہ پرانا نہیں، اس کی بنیادیں 20ویں صدی کے آغاز میں ابھریں، جس سے پہلے کئی برسوں تک اس جگہ پر برطانوی فوج نے اپنا کنٹونمنٹ قائم کیے رکھا تھا۔ اسے کیمبل پور کا نام دیا گیا تھا۔ اٹک کا پرانا شہر اٹک خرد کہلاتا تھا جو دریائے سندھ کے کنارے پر ایک وسیع و عریض قلعے کے گرد آباد ہے۔ مختلف ادوار میں اس وقت کے حکمرانوں کے لیے یہ قلعہ افغانستان کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف ایک دفاعی لائن کا کام دیتا رہا ہے۔ دریائے کابل کو ساتھ ملانے کے بعد دریائے سندھ اس مقام پر اٹک قلعے کی دیواروں سے تقریباً منہ جوڑ کر چلتا ہوا گزرتا ہے۔ یہاں سے یہ قلعہ پہاڑ پر اوپر کی جانب پھیلتا جاتا ہے۔ اٹک کی ضلعی جیل شہر کے قیام کے ایک برس بعد یعنی 1905 میں قائم کی گئی۔ اس جیل میں ماضی میں بھی سیاستدانوں کو قید رکھا جاتا رہا ہے۔ فروری میں تحریک انصاف نے جب جیل برو تحریک کا آغاز کیا تو پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو 1 مہینے کے لیے اٹک جیل بھیجا گیا تھا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے حنیف عباسی بھی کچھ عرصہ اس جیل میں قید رہ چکے ہیں۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس جیل میں رکھا گیا ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں قیدی 3 کیٹیگریز میں رکھے جاتے ہیں۔ سی یا کامن کیٹیگری، وہ قیدی جو قتل، ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑے اور معمولی نوعیت کے مقدمات میں سزا یافتہ ہوں، انہیں سی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ بی یا بیٹر کیٹیگری، جو قتل اور لڑائی جھگڑے کے مقدمات میں ملوث ہوں لیکن تعلق اچھے خاندان سے ہو، اور گریجویٹ ملزمان بھی بی کیٹیگری کے اہل ہوتے ہیں۔ اے کلاس کیٹیگری، اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ سابق وفاقی وزراء اور قیدی جو زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہوں اس کیٹیگری کے اہل ہوتے ہیں، جبکہ عمران خان کو سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ سی کیٹیگری عام قیدیوں کے لیے ہے جنہیں ایسی کوئی سہولیات میسر نہیں ہوتیں جن کا تعلق ان کی تعلیم یا عہدے سے ہو۔ تاہم سی کیٹیگری کے سیاسی قیدی کو عام قیدیوں کے بجائے الگ کوٹھڑی میں رکھا جاتا ہے۔ اب ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اٹک کے جیل خانوں میں ایسا کیا ہے۔ اگر آپ سیاحت کی غرض سے اس مقام پر موجود ہیں تو یہ خوبصورت جگہ ہے، لیکن اگر آپ قلعے کے اندر عقوبت خانے میں قید ہیں یا جیل میں قید ہیں تو اس مقام کا تصور یکسر بدل جائے گا۔ جیل میں الگ تھلگ دریا کنارے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ تر خاموشی کا راج ہوگا۔ پاکستان بننے کے بعد اٹک قلعہ پاکستان کی فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے فوج کے ایلیٹ گروپ یعنی اسپیشل سروسز گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ اپنی تعمیر کے بعد سے کئی 100 برسوں میں اس قلعے نے اپنی 4 دیواری میں سینکڑوں سیاسی اسیروں کو قید ہوتے دیکھا ہے جنہیں اس وقت کے حاکم کا دشمن تصور کیا جاتا تھا۔ اس طرح اٹک جیل کو بھی پاکستان کی چند سخت جیلوں میں گنا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ ایسی جیلیں جو سخت مشہور ہوں وہاں بھیجنے کا مقصد بندے کو توڑنا ہوتا ہے۔ جیل کی ان سختیوں سے اس کے اعصاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر میں ایک سوال آپ سب کے لیے چھوڑتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب اٹک جیل کی سختیاں برداشت کر سکیں گے؟ اور آپ کو کیا امید ہے کہ وہ کب تک جیل میں رہیں گے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔